اور آج کے جو تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں جی، ان کا نام ہے عمر فاروق اور ان کا تعلق ہے اسلام آباد سے. تو اب ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد. پریشر میں ہوگا عمر فاروق اس وقت، ہے نا، کیونکہ رینج تینوں کی برابر ہے. بہت نگاہ سے ذرے بھی محروما بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی محروما بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی محروما بنے. بریک آ گئی ہے تو میں بریک پہ چلی جا رہی ہوں. بریک کے بعد جب آؤں گی فصیح بھائی سے پوچھوں گی میں اپنا پراٹھا کھا لوں کہ عمر آپ نے کیسا پڑھا ہے. ججز آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہے, چھوٹی سی ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر باقی کنٹیسٹنٹ بھی ہوں گے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ہمارے کچھ کنٹیسٹنٹ ہمیں چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے. تو بریک کے بعد ملتے ہیں اور عمر بھائی کا فیصلہ جانے کے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمر فاروق جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں اسلام آباد سے, انہوں نے بھی نعت پڑھی اور کیا سی نعت پڑھی ہے تو ہمارے ججز بتائیں گے, ان سے پوچھیں گے. تو سب سے پہلے فصیح بھائی آپ پیار انہوں نے میرے لحاظ سے میں اپنے لحاظ سے بات کروں گا جو میں نے سوچا. جی جی. ایک تو انہوں نے بلا ضرورت جگہ لگائی ہیں, لفظوں کو بہت زیادہ کھینچا ہے. تینوں حضرات نے گائیکی کے اوپر زیادہ ان کی توجہ تھی. کلام کا انتخاب اچھا ہے لیکن جو نعت کا انداز ہے وہ ابھی تک میں جو سننا چاہتا ہوں وہ میں نے ابھی تک نہیں سنا. صحیح. آپا
آپ کو کیسا لگا؟ مجھے تو اچھا لگا لیکن مجھے لگا تھوڑا ہارڈ پڑا ہے، تھوڑی اور سافٹنیس سے پڑھتے تو اور اچھا ہوتا. آپا اس میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی زیادہ؟ کیا اچھا لگا؟ دیکھیے تو کلام بہت اچھا تھا، کلام تو بہت اچھا تھا اور ٹھہراؤ بھی ان کے ہاں پورا موجود تھا. اور آپا استائی میں انہوں نے سر چھوڑ دیا. ٹھہراؤ تو تھا ہی نہیں. آپا تو بھاگ رہے تھے نہیں مجھے اچھا لگا. آپ کو نہیں لگا، مجھے لگا. نہیں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بات ہے تو پھر صحیح ہے. کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں مجھے تو اچھا لگا، مجھے یہ لگا کہ تھوڑا سا یہ تھوڑا ہارڈ لگا بس. آپا کل انہوں نے بہت اچھا پڑھا تھا اور ہم نے ان کی دل کھول کے تعریف کی تھی، آپ حضرات نہیں تھے، لیکن آج انہوں نے اپنے لفظوں کو توڑا ان جگہوں پہ جہاں پہ ان کو نہیں توڑنا چاہیے تھا. انہوں نے استائی میں ہی اپنے سر کو چھوڑ دیا، انہوں نے گائیکی کی طرف اتنا زیادہ زور دیا. اب کلام تو بہت اچھا ہے یقیناً ہے، لیکن ہم کس چیز کی تعریف کریں؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گائیکی کی طرف توجہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اس کو نعت کے انداز کی طرف آئیں. تو اگر پچھلے 2 جنہوں نے پڑھا ان کے ہاں بھی یہ رنگ نظر آیا. تو میں نے کہہ دیا ہاں وہ نا بولا نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچے اب نعت کے اور گائیکی کے فرق کو بالکل بھول گئے. جس طرح میڈیا پہ ترویج ہوئی ہے نعت کی کمپٹیشنز میں، بچے وہی کر رہے ہیں. مگر وارث رشید جو تھا سب سے پہلا کنٹیسٹنٹ، اس میں بنسبت ان تینوں کے سب سے زیادہ ٹھہراؤ ہے. اس نے تو سانس بھی نہیں لیا. میں اس لیے اختلاف کر رہا ہوں کہ اس نے تو سانس بھی نہیں لیا ہے. مطلب ہر بات کو، ہر لفظ کو اس نے اتنا جوڑ کے پڑھا اور اتنا تیز پڑھا اس نے کہ اس کا تو ٹھہراؤ. سوری آپا، کوئی بات نہیں. آپا وہ لگ رہا تھا ان کو کوئی کام ہے جو کہ انہوں نے جلدی سے کرنے جانا ہے، وہ پہلے کراتے پھر نعت پڑھ لیتے. بالکل صحیح بات. اور جہاں کو کوئی 15 دفعہ انہوں نے کہہ دیا، جہاں اب لفظ کی سلیکشن کس بات کو کتنی بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے کہ وہ خوبصورت لگے. اب غلط بات کو یا غلط لفظ کو آپ پکڑ کے آپ 15 دفعہ گھما رہے ہیں تو غلط ہے. سر مناسب نہیں لگا، ہمیں تو کہیں سے بھی نہیں اچھا لگا، حالانکہ عمر فاروق نے کل بہت اچھا پڑھا تھا. جی لیکن صدیق صاحب کو کیسے لگے یہ تو بھی وہ بتائیں گے نا. صدیق اسماعیل صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں میرے برخودار ہیں. ان ججوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں. اچھا. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو استاد کا سکھایا ہوا انداز، پڑھی پڑھائی نعتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، اس میں کوئی، لیکن کچھ اپنی طرف سے بھی کوئی نئی چیز آنی چاہیے. یہ جہاں جہاں جگہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے اس مقام تک یہ پہنچ نہیں پا رہے تھے، اور درمیان سے ہی یہ لوٹ کر استائی سے جی سر اتنا اونچا ہو گیا کہ آخری میں ان کی بات سنبھالا نہیں گیا. صدیق بھائی آپ کی بات کو کوئی غلط نہ لے لے، میں اپنی سمجھ کے لیے بات کہہ رہا ہوں. یہ بات آپ کی کہنا بالکل بجا ہے کہ اپنی طرف سے بھی ڈالنا چاہیے، لیکن وہ اپنی طرف سے احمد ڈالنے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے. اگر ہر بچہ ابتدا میں ہی اپنی جگہ بنانے لگ جائے تو وہ تو بالکل ہی بے راروی کی طرف چلا جائے گا. پہلے دوسری بات ہے، میں آپ کی بات کو بالکل مانتا ہوں، لیکن ہمیں ان کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم اندازہ کر سکیں. ہم ابھی صرف اگر ایک ہو منٹ دیجیے، ہم ابھی بالکل دیکھیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے تاثرات جو ہے اس کو بھی ہم سمجھ سکیں. یہ ہم ابھی مسئلہ حل کرا دیتے ہیں. کرا دے تو ہمیں یہ ہمارے ذرا وارث بھائی اختر بھائی ذرا آپ آکے ذرا اسکرین کا ذرا رخ موڑ دیجیے تاکہ ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نظر. اچھا عمر، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جو پریکٹس کی تھی، جو آپ نے ریہرسل کی تھی، آپ نے ویسا ہی پڑھا ہے؟ آپ خود مطمئن ہیں؟ نہیں بس انہوں نے جو کہا ٹھیک ہی کہا ہے. جی لگ رہا تھا کہ کچھ کچا ہے، مطلب کہ پکا نہیں تھا اتنا. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا عمر، جب پتا تھا کہ کچا ہے تو سر تھوڑے کم کر لینے تھے میرے بھائی. نہیں، اور یہ اتنے ابھی دنوں سے ہو رہا ہے، ان کو پتا بھی، یہ پڑھ بھی رہی ہیں. آج اتفاق سے ایسا کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ان کو پتا ہے کہ اب یہ کتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے، اور آج ہم لوگ سب یہاں موجود بھی ہیں، تو ان کو تو اور جتنا خوبصورت ترین کلام چن کے خوبصورت آواز میں خوبصورت طریقے سے بیان کرنا چاہیے تھا. تو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے کنٹیسٹنٹ کو بھی کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ نے کیا سلیکشن. اچھا فصیح بھائی، اگر کوئی کنٹیسٹنٹ آئے اور اگر وہ جو بھی نعت پیش کر رہا ہو اس میں بہت زیادہ سروں کا اتار چڑھاؤ نہ ہو تو تبھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے اچھی نعت پڑھی. آپ سروں کا ہونا بہت ضروری ہے. نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ مرکیاں لگائیں تو آپ اپنے آواز کی جو اچھائی ہے، جو خوبی ہے اس کر سکیں. فلیٹ بھی پڑھیں اور اس کے اندر سر کے اندر پڑھیں، سر کے اندر رہ کر پڑھیں، بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں آپ. میں چاہوں گا کہ جو بچے ہمارے ہیں
یہ صدیق بھائی کو کیوں نہیں سنتے, یہ فصیح بھائی کو کیوں نہیں سنتے؟ ہم فصیح بھائی آپ کو سنتے ہیں, صدیق بھائی کو سنتے ہیں, یہ کتنی جگہ لگا رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو لفظ اہم ہوتا ہے اس پہ سننے والے کی داد کا بھی آپ انتظار کرتے ہیں کہ وہ سننے والا اس کو سن رہا ہے اس تک, اور پھر اس بات کو وہ ادا کرتے ہیں ایک اور انداز سے کیونکہ سننے والا ویسا ہے. اب اساتذہ کو ہمارے بچے سن کے کیوں نہیں سیکھ رہے, یا ان کی اس ٹیکنالوجی سے وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ یہ ٹیکنالوجی پہلے تو اساتذہ کے پاس جا کے ملتی تھی, اب ان کو گھر بیٹھے فون پہ ملتی ہے, وہ اس سے استفادہ کیوں نہ کریں؟ بہت اچھی بات, یوٹیوب پہ بھی سن لیتے ہیں, کیوں نہیں سنتے؟ اچھا جیسے پریزنٹیشن میں تیار کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں بلال بھائی آپ کو تو ٹھیک ہے ہم نے سب ہر چیز اس میں ڈال دی, ہر چیز بس دکھا دو, لیکن وہ جو پریزنٹیبل آپ خود کیسے اس کو بناتے ہو وہ دیکھو. یہ مجھے سارے 21 آج 22واں روزہ ہے, مجھے 22ویں روزے میں آج یہ پہلی دفعہ عمر فاروق ملا جس بچے نے کہا ہے کہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو بچے 21 رمضان تک فصیح بھائی وہ آ رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم کر ہی ٹھیک رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کہنے والے لوگ کون ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے. کچھ بلال بھی بچے مان بھی جاتے تھے اور رونے بھی لگ جاتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوگی پریشر میں. دیکھو میرا نہیں خیال کہ طالب علم کے پاس رونے کی گنجائش ہوتی ہے. طالب علم کے پاس گنجائش یہ ہوتی ہے کہ وہ استاد کی بات کو اپنی سر اور اپنی آنکھوں پر لے. تو ٹیسٹ کا رائٹ اس کے پاس نہیں ہوتا, ورنہ وہ طالب علم کے زاویے سے نکل جاتا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ وہ دکھ ہوتا ہوگا, رونا ہوتا ہوگا, لیکن طالب علم کے پاس یہ پریشر لینے والی گنجائش نہیں ہوتی. اس نے کمپٹیشن لڑنا ہے. اگر میں پریشر لینے والی گنجائش کو فصیح بھائی مان لوں تو یہ میں ایک سپورٹس مین کو کل کرکٹ والوں کو بھی دوں گا, پھر میں فوجی کو بھی دوں گا. میں کہوں گا جی بہت پریشر تھا گولیوں کا, یہ لڑ نہیں بچارا سکا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ جب جا رہے ہیں تو آپ نے ایک چیز اختیار کی ہے, آپ اختیاری طور پہ کر رہے ہیں نا, حادثاتی طور پہ تھوڑی ہے وہ, تو آپ اس کو اختیار کریں. آپ نے اپنے استاد سے سیکھا ہے تو آپ کے استاد جو ہیں وہ دنیا کے آخری استاد تھوڑی ہیں. ارے باقی اتنے اساتذہ ہیں ان کو بھی سنیں, ان سے بھی سیکھیں. میں یہ دونوں اساتذہ سامنے بیٹھے ہیں, میں نے ان کو یہی سننا شروع کیا ہے, میں نے ان سے یہی سیکھنا شروع کیا ہے. ایک ایک لفظ مجھے شعر اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا نا, فصیح جب اس شعر کو پڑھتے ہیں تو اس کا معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں. یار اسے کلام پڑھنا کہتے ہیں. یہ انداز کیوں نہیں اپنا رہے, اور اساتذہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو اس طرح سے کیوں نہیں سکھا رہے؟ صحیح. اچھا اویس, آپ کو لگ رہا تھا کہ کیونکہ لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ جو عمر کی پرفارمنس تھی تو اس میں بھی عمر نے ایسے ہی کہ تان لگا دی تھی اور سر کی بہت زیادتی ہو گئی تھی. میں زیادتی کہوں گی تو غلط نہیں ہے, اور وہ مسٹیک دہرائی انہوں نے. ایکچولی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اور بالکل صحیح تمام اساتذہ نے بات کہی. بلال بھائی نے بہت اچھا اس کو مزید آگے بڑھایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پڑھتے بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ آپ کے گلے میں جگہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ خیال رکھیں کہ جب آپ الاپ کی طرف جا رہے ہیں یا اس کو اور زیادہ آپ بڑھانے کی کوشش کریں تو اتنا زیادہ ایکسٹینڈ نہ کریں کہ وہ بے سرے ہونے کی طرف چلا جائے یا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. تو دونوں صورتوں میں خیال یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اپنی لمٹس میں رہتے ہو, اپنی گلے کی رینج پتہ ہونی چاہیے آپ کو. یہ اپنی رینج کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے شاید. فصیح بھائی اس پہ بھی رائے دیں کہ اکثر میں نے نعت خوانوں کو یہیں پہ سنا ہے ایسا, وہ جب نعت شروع کرنے لگتے ہیں تو یقین کیجئے میں معافی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, وہ لگتا ہے جیسے راگ پڑھنے لگے ہیں کوئی. نہیں, اللہ کا شکر ہے ابھی تک کسی نے راگ جو ہے وہ الاپا نہیں ہے. الاپا نہیں ہے. میں پچھلوں کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ جب نعت گوئی میں ہیں تو آپ نعت پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو گانے کی طرف نہ لے کر جائیں. یہ آداب ہیں, اگر آداب کو ہی آپ فالو نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت آپ پہ کیسے آئے گی؟ بلال بھی میں ذرا ان کے لیے اپیل تو کر لوں, ذرا وہ عمر ہے بیچارے بہت پریشان ہو گئے ہوں گے کہ بھائی میرا تو لگتا ہے آج کہیں میں ہی نہ ہوں جو نکل جائے کانٹیسٹ سے. لیکن اس بچے کے لیے ایک بات میں کہوں گا جی کہ انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے. بہت اچھی بات ہے, بڑی بات. یہ سعادت مندی ہے